سر یہ جو ارشد شریف صاحب کے دوست تھے عدیل راجہ، انہوں نے بھی اور ارشد شریف صاحب کے دوست نے بھی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں کہا ہے کہ دبئی میں جو آفیشل تھے ان کا نام تک دیا ہوا ہے انہوں نے جو ہے سلیم عبداللہ کوئی ہیں، انہوں نے وزٹ کیا اور انہوں نے فورس کیا ارشد شریف صاحب کو کہ وہ کینیا وہ مطلب دبئی کو چھوڑ دیں 48 گھنٹوں کے اندر. آپ کی ٹیم دبئی بھی گئی، آپ کی کیا رپورٹ ہے، کیا ایسا ہوا؟ کیونکہ میری رپورٹ کے مطابق جہاں تک میں نے پڑھا شاید آپ کو اتنا ایکسیس ہی نہیں دی گئی، آپ کو صحیح طرح جوابات ہی نہیں ملے وہاں سے جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے، اور کہا گیا کہ پاکستان کے یہ آفیشل لوگ ہیں جنہوں نے سب کچھ کیا. آپ کی اس کے بارے میں کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں، دبئی سے اس قسم کی ہمارے پاس ایویڈنس تو کوئی نہیں ہے، ہیر سے ایویڈنس ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب قتل جو ہے یہ ہوا کینیا میں، جی تو کرمنل جو جورسپروڈنس ہے اس کے مطابق بات شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ چلیں یہ پاکستان سے ان کو جانے پہ کسی نے مجبور کیا. عمران خان صاحب نے پوری دنیا کے سامنے کہا کہ میں نے ان کو مجبور کیا، میں نے ان کو ایک دفعہ بلا کے کہا، وہ نہیں مانے، پھر میں نے دوبارہ ان کو بلا کے کہا کہ وہ آپ جائیں. اس کے بعد جو ہے ان کے خلاف مقدمات بھی درج تھے، ان کے خلاف ایک فرمائشی جو ہے وہ تھریٹ الرٹ بھی جاری ہوا. لیکن کسی کو مجبور کرنا کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے، اگر تو مجبور کرنے والوں کا جو ہے یہ منصوبہ ہو کہ فلاں جگہ پہ اس کو پہنچایا جائے، تو پھر مجبور کرنے والے بھی اس جرم میں بھی شریک پائے جائیں گے یا سمجھے جائیں گے. معاملہ یہ ہے کہ مجبور تو اگر دبئی میں کسی نے کیا جو ہیر سے ایویڈنس ہے، لیکن کینیا ان کا جانا جو ہے وہ ان مجبور کرنے والوں کی یا جن پہ الزام ہے ان کی وجہ سے نہیں ہے. کینیا میں طارق وسیع صاحب جو ہیں وہ ایک نجی چینل کے گروپ کے جو ہے وہ ساتھ منسلک ہیں. ان کا ارشد شریف صاحب سے پرانا تعلق تھا. ارشد شریف صاحب نے ان سے بات کی، سلمان اقبال صاحب سے بات کی. وہاں کینیا بھجوانے اور کینیا ٹھہرانے وقار اور خرم کے پاس جو ہے یہ انتظام انہوں نے کیا. رانا صاحب یہ سلمان اقبال صاحب کا نام بار بار آپ لوگوں نے اس رپورٹ میں لیا ہے، لیکن سلمان اقبال صاحب کا اپنا بیان جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پی ایم ایل این کی جو گورنمنٹ ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے کہ سلمان اقبال ٹولڈ دیٹ ہی از آلسو فیسنگ سم تھریٹس. نو بڈی ہیز گیون ہم threat physically, but 2 or 3 times he felt that some people chased him in London and New York. He told that in previous government of PMLN, numerous cases were registered against him. Even one case of sedition was registered against him and one of the this and that. تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے ریئیکشن ہے سلمان اقبال صاحب کے خلاف، اس لیے شاید رپورٹ میں بھی بار بار آپ نے جو کنٹرڈکشنز کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جس کا نام ہے ڈسکشنز اینڈ ڈیڈکشنز، اس میں بھی آپ نے سلمان اقبال صاحب پہ ایک طرح کا ڈیوبیس کرنے کی کوشش کی گئی، اسی وجہ سے شاید وہ یہ کہہ رہے ہیں. نہیں کامران، بات یہ ہے کہ 2-3 چیزیں جو ہے نا، ہم بالکل سلمان اقبال صاحب کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات نہیں ہیں. سلمان اقبال صاحب اگر پی ایم ایل این کے متعلق یہ سوچتے ہیں تو انہیں اس کا حق حاصل ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ارشد شریف وقار اور خرم کا پہلے سے واقف نہیں ہے، وہ ان کو جانتا نہیں تھا، یہ ایویڈنس موجود ہے. طارق وسیع نے وقار کو فون کیا اور اسے کہا کہ آن لائن ویزے کا انتظام کرے ارشد شریف مرحوم کے لیے، ایویڈنس موجود ہے. طارق وسیع کو سلمان اقبال نے یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ اس کے لیے بندوبست کریں، یہ ایویڈنس موجود ہے. جس ہوٹل میں ارشد شریف صاحب ٹھہرے ہوئے تھے اس ہوٹل سے وہ بعد میں شفٹ ہو گئے اور وہ شفٹ ہوئے ہیں سلمان اقبال صاحب کی جو ہے وہ رہائش گاہ کے اوپر، اس کی ایویڈنس موجود ہے. اس کے بعد جب ارشد شریف چلے گئے ارشد شریف صاحب سلمان اقبال صاحب کی رہائش گاہ میں مقیم تھے نیروبی میں، آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ تو وقار کی اس میں تھے پینٹ ہاؤس میں. یعنی وہاں سے ایویڈنس یہ ہے کہ جب ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، اچھا دبئی میں، ہوٹل میں جو ہے وہ ان کو دبئی میں، جی تو ان کو کسی نے کہا کہ جی آپ چلے جائیں، تو انہوں نے پھر سمجھا کہ شاید مجھے یہاں پہ کوئی دیکھ رہا ہے یا میرا معلوم ہو گیا، تو وہ پھر وہاں سے شفٹ ہو گئے اور وہ پھر سلمان اقبال صاحب کی رہائش گاہ پہ یا ان کے بھائی کی رہائش گاہ پہ وہ جا کے تو ٹھہر گئے. یہ بات ایویڈنس میں موجود ہے. اچھا، اب اس میں کسی اور کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے ان کو کینیا بھجوانے میں. اب وہ کینیا چلے گئے،
کینیا جا کے وہ وقار صاحب کے فلیٹ میں ٹھہرے، وہی ان کے میزبان تھے، وہی ان کو جو ہے وہ وہاں پہ ٹھہرانے والے تھے. تقریباً وہ 2 ماہ رہے ہیں، کسی اور جگہ نہیں گئے، کسی سے انہوں نے رابطہ نہیں کیا. اب وہاں پہ جو واردات ہوئی ہے، واردات یا یہ جو جرم ہوا ہے، وہ جس طرح سے ہوا ہے وہ وقار اور خرم کو اس سے علیحدہ نہیں کرتا. لیکن سر وقار خرم کو اگر نہیں کرتا آپ کے نزدیک، سلمان اقبال کو کس طرح کرتا ہے؟ سلمان اقبال تو جان بچانے کے لیے کر رہے ہوں گے نا، وہ ارشد شریف سے دوستی بھی تھی، بھائی بھی تھے ان کے. نہیں تو پھر انہوں نے وقار اور خرم کے پاس بھیجا نا، تو وقار اور خرم کے کنڈکٹ کے وہ ذمہ دار نہیں ہیں. اچھا رانا صاحب ایک بات بھی اور بتائیے گا، کون لوگ میں بڑی محتاط گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے ایک پوائنٹ کے اوپر، میں چاہ نہیں رہا اس کو کھولا جائے کیونکہ معاملہ سینسٹیو ہے، لیکن کیونکہ آپ کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں یہ آیا ہوا ہے کہ پینٹ ہاؤس جو ان کے زیر استعمال تھا ارشد شریف صاحب کے، اس سے آپ کو کچھ ایسی چیزیں ملیں جس سے آپ کو وقار کے بیان پہ ڈاؤٹ ہوا کہ جن کی وہ چیزیں تھیں، جو بھی کپڑے تھے یا جو کچھ بھی تھا، تو وہ آپ نے وقار سے پوچھا تو وقار نے بتایا کہ ان کے کسی ملنے والے کے وہ کپڑے ہیں. تو اس کے بعد آپ نے فیکٹ فائنڈنگ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی وہ وقار جو ہے وہ اس کی کنٹرڈکشن یہ کہ وہ تو کہہ رہا تھا اس پینٹ ہاؤس میں کبھی کوئی آئے ہی نہیں، تو یہ کپڑے وہاں کس طرح آ گئے؟ تو کیا آپ اس کو، اس پوائنٹ کو، جس میں میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن کیا آپ اس کو بھی کوئی انویسٹیگیشن کو اس ڈائریکشن میں بھی دیکھ رہے ہیں؟ اس صرف ایک واقعہ جو آپ لوگوں نے لکھا ہوا ہے اس فیکٹ فائنڈنگ میں، اینڈ دیٹس وائی آئی ایم ڈسکسنگ ود یو، کیا امپیکٹ ہے اس واقعے کا آپ کے نزدیک؟ دیکھیں کامران صاحب، یہ جو جس بات کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں، اس طرح کی جو کچھ چیزیں ہیں اس کو ہم نے اس رپورٹ سے ہٹایا بھی ہے، اور جو فیکٹ فائنڈنگ نہیں لیکن لکھا ہے آپ نے، فیکٹ فائنڈنگ میں ہے یہ کرنے لوگ گئے تھے. جی جی لیکن اس کی ہم نے ڈیٹیل نہیں دی، اس کی ڈیٹیل نہیں دی. ایک دو جگہ ایک دو چیزیں اور بھی ہیں، ان کو بھی ہم نے جو ہے وہ ہٹایا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تفتیشی ٹیم تفتیش کرے گی تو یہ چیزیں جو ہیں ان تفتیشی ٹیم کے سامنے بیان کی صورت میں جو ہے وہ رکھ دی جائیں گی، وہ اس پہلو کو ڈیٹیل میں جا کے ڈسکس کر لیں. لیکن اگر ان چیزوں کو ہم اس طرح سے جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ابھاریں گے تو اس کے جو ہے نہیں بالکل نہ ابھاریں، بڑا اچھا آپ نہ ابھاریں، اس میں تو آپ نے خیر لکھ دیا، لیکن اچھا نہ ابھاریں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں فار دا سیک آف انویسٹیگیشن آپ کے نزدیک یہ پوائنٹ بھی ہوگا؟ میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ نہیں ہوگا. یہ اس کا جو ہے وہ اب میں اس کے اوپر نہیں بات کرنی چاہتا، ٹھیک، لیکن یہ ہے کہ اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ ایسی ہیں کہ جن کے اوپر جو ہے وہ جب تک تھارو انویسٹیگیشن ہو، دیکھیں فیکٹ فائنڈنگ انویسٹیگیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے رانا صاحب. اچھا وقتی کے لیے تو مجھے بتائیے کہ آپ نے ان کے جو موبائل مل گئے یا جو لیپ ٹاپ مل گئے یا جو یو ایس پی ملی، اس سے جو ڈیٹا ڈرائیو کیا اس میں کیا ہے؟ وہ کیا اس میں کوئی ایسی بات ہے جو عوام سے آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، وہ میں شیئر نہیں کرنی چاہتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ شیئر جو ہے وہ ہوگی انویسٹیگیشن ٹیم سے. ٹھیک ہے، انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ اس کے اوپر پھر کسی نتیجے پہ پہنچے تو پھر وہ عوام سے اگر شیئر کرنا چاہے تو کرے. صحیح. تو اور آپ کو لگتا ہے کہ جو ان کی والدہ نے جو اپلیکیشن دی ہے اس کو تو آپ فی الحال انٹرٹین کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور آپ نہیں کریں گے اور ہوگا بھی نہیں ایسا؟ نہیں، ہم نہیں، دیکھیں ہم اس کے اوپر دیکھیں اس میں جو بھی کیا، یعنی خدا نہ خواستہ یہ کام خرم نے اور وقار نے کیا ہے. انہوں نے کسی کے کہنے پہ کیا، وہ آپ ہوں، میں ہوں، کوئی اور ہو. معاملہ یہ کیا انہوں نے ہی ہے. وہ بندے جو ہیں وہ کس کے واقف تھے، کس نے ان کے پاس جو ہے وہ اپنا بھیجا، اپنا جو ہے وہ ارشد شریف مرحوم کو، وہاں پہ کیا وجوہات بنی، یہ وہ بندے دو یا تو وہ جب انڈر انویسٹیگیشن ہے وہ بتا سکتے ہیں، یا پھر جنہوں نے ان کے پاس بھیجا وہ بتا سکتے ہیں. آپ دیکھنا جب یہ واقعہ ہوا ہے اس نے دوری دنیا میں سب سے پہلے جو ہے وہ سلمان اقبال طارق وسیع کو فون کیا. اس نے طارق وسیع نے پھر فون کیا ہے سلمان اقبال کو. سلمان اقبال نے بعد میں جو ہے وہ فون کیا ہے اس کو، وقار کو. تو معاملہ یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اس ٹھیک ہے رانا صاحب، اس پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اس جرم سے اب آپ ایک کریڈیبل جی آئی ٹی بنانے جا رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات. دوسرا مجھے اس طرح جاتے جاتے یہ بتا دیجئے، بریک سے پہلے آپ جا رہے ہیں اب، کہ عمران خان صاحب کا یہ جو سارا معاملہ چل رہا ہے اس کے اندر زرداری صاحب کی طرف سے خبر آئی کہ وہ کہہ رہے ہیں جی حمزہ شہباز نیکسٹ کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا. چودھری شجاعت کو زرداری صاحب نے کہا ہے وزارت اعلیٰ کا پرویز الہی ہوں گے، اس لیے کوئی ڈیل ہو رہی ہے آپس میں، ایسا ہے کچھ؟
تاکہ سہمیاں نہ ٹوٹیں. لیکن یہ زرداری صاحب نے اپنے طور پہ جو ہے وہ بات کی ہوگی، لیکن زرداری صاحب کو آگے سے اگر کوئی معقول جواب ملے گا تو پھر دوبارہ وہ ہمارے ساتھ آگے بات کریں گے، تو پھر ہم اس کے اوپر سوچیں گے. لیکن رانا صاحب اس حد تک آپ تیار ہیں کہ آج اسمبلی کو روکنے کے لیے عمران خان کی توڑنے کی آپ نیکسٹ وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو ایکسیپٹ کر لیں؟ بہرحال اس بارے میں کوئی اس طرح سے فیصلہ تو نہیں کر سکتا، یہ اتحادی حکومت کا. زرداری صاحب فیصلہ کریں گے آپ لوگوں کا سب کا اور لائٹر نوٹ. زرداری صاحب نے تو ایک پرپوزل دی ہے نا، وہ پرپوزل ایکسیپٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہے. زرداری صاحب نے پہلے پرپوزل دی تھی، ہم نے ایکسیپٹ کر لی، بعد میں چوہدری پرویز الہی نے ریجیکٹ کر دی. یہ تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا. اور رائٹ. اور رانا صاحب ایک بات اور میرے ذہن میں آئی تھی، پتہ نہیں ادھر ادھر ہو گئی ہے، لیکن بہرحال مجھے یہ بتا دیں، ہاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ بتایا یہ جا رہا ہے یا صادق صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ وہ جنوری میں واپس آ رہے ہیں، یہ بات صحیح ہے؟ یہ کلیم تو پچھلے سال دسمبر سے ہو رہا ہے. معاملہ یہ ہے کہ جس دن انہوں نے آنا ہوا وہ باقاعدہ جو ہے وہ پارٹی کو بھی آگاہ کریں گے اور باقاعدہ جو ہے وہ خود بتائیں گے کہ میں. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کو. میں بریک پہ جانے سے پہلے ویورز ایک چیز دکھا دوں. فرینڈز آف عمران خان ریسرچ بڑی زبردست تھی ارشد شریف صاحب کی. اس میں وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کون ان کا حمایتی ہے یا کسی کو لائک کرے ڈس لائک کرتے. انہوں نے ایک اگر دکھایا ان کی ڈائری میں سے ایک پیج ہے، انہوں نے لکھا ہے فرینڈز آف عمران خان، لسٹ آف 10 پیپل ہو کین بی ڈسکرائبڈ ایز فرینڈس عمران خان صاحب کے. ایٹ سم اسٹیج عمران خان ڈسکرائب دیم ایز فرینڈ. لسٹ آف بزنسز آف دا فرینڈ. ڈڈ دا فرینڈس بینیفٹ سنس اگست 2018 ان اینی مینر، جیسے جبکہ عمران صاحب کی گورنمنٹ آئی. Any policy decision which benefited the companies of the friends, this and that. تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ وہ کسی کے ساتھ تھے، نہیں، وہ صحافت کے ساتھ تھے ایٹ لارج.